شرما نے ایک لائن بولا تو کئی لوگوں کے گلے کٹ گئے. ان کو ہمیشہ کے لیے وتھ آل سیکیورٹی Z+ سیکیورٹی ان کو گھر میں بند کر دیا گیا. لیکن جب نازیہ بولتی ہے تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ بولتی ہے. جب نازیہ بولتی ہے تو صحیح البخاری کے نمبر کے ساتھ بولتی ہے. جب نازیہ بولتی ہے تو قرآن کے ورسز کو پڑھ کر کے بولتی ہے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ قرآن کو بولیں گے کہ نہیں غلط لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. اب میں نے مدھیہ پردیش میں اپنی اسپیچ رکھی. میں نے کہا کہ اجمیر کو یا سارے مزاروں کو بھارت میں توڑ دینا چاہیے. اور اس میں نے پھر وہ آیت بھی پڑھی کہ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ توڑ دو مزار پرستی کے لیے. اللہ سبحان بھی خلاف ہے القرآن کے حساب سے, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلاف ہیں. یہ چیزیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ مزاریں توڑ دو. ایسا کیوں بھائی مزار پرستی نہیں ہو سکتی. بنوایا کس نے تھا؟ ایک مسلمان, میں اس کو بھی ڈیٹیل کر دے رہی ہوں, ایک مسلمان اللہ سبحان کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. ایک مسلمان اللہ سبحان کے علاوہ کسی سے بھی منتیں نہیں مانگ سکتا ہے. تو یہ مزار پرستی جو ہے یہ آمدنی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور چھپ کر کے کمرے کے اندر کوٹھا اور چکلا چلانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خود القرآن کہہ رہا ہے کہ پروفٹ محمد ابو مرتحد کو بلا کر کے, اللہ کے فرشتے کو بلا کر کے بولتے ہیں کہ اللہ سبحان کا میسج آیا ہے کہ سارے پکے قبرستان اور پکے مزاروں کو توڑ دیا جائے. تو اگر میں نے بول دیا تو کیا غلط ہوا؟ تو یہی بات جب میں نے اسپیچ بولی تو داڑھی ٹوپی والے چلے گئے FIR کرنے کے لیے. تو کیا ہو گیا؟ FIR ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ ایسے کٹر پنتھی رہتے ہیں جو پروفٹ محمد اور اللہ سبحان کو نہیں مان کر کے جنہ کو مانتے.